ظالموں میں، قرآن سچا ہے، ہم غلط ہو سکتے ہیں۔ ایک بندہ آیا جی، اس کے لوگ لے کے آئے مریض کو، اللہ کے نبی پیٹ میں درد ہے، فرمایا اس کو شہد پلاؤ، پلایا گیا، کوئی آرام نہیں آیا، دوبارہ آ گئے، اللہ کے نبی کی تکلیف دور ہی نہیں ہوئی، فرمایا پھر شہد پلاؤ، 3 کے 4 مرتبہ آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس مریض کا پیٹ جھوٹا ہے، اللہ کا قرآن سچا ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ اور ننزل، ہم نازل کرتے ہیں، من القرآن، قرآن پاک میں سے، ما ہوا، وہ جو، شفاء، شفا ہے، ورحمت، اور رحمت ہے، للمؤمنین، ایمان والوں کے لیے، ولا یزید، اور نہیں وہ زیادہ کرتا، الظالمین، ظالموں کو، الا خسارا، مگر خسارے، گھاٹے، نقصان میں۔ پچھلی آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے مختلف حالات ذکر کیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو مخالفین اسلام کا، مشرکین مکہ کا انتہائی تکلیف دہ رویہ تھا، اس کا بھی ذکر ہوا، اور ان کے پلان، منصوبے کیا تھے وہ بھی ذکر ہوئے۔ پھر یہ ہے کہ قرآن پاک، اس کو پڑھنے کی تلقین اللہ نے فرمائی، آپ اس کو پڑھا کریں، بالخصوص فجر میں پڑھنا بہت فائدہ مند ہے۔ پھر اس کے بعد تہجد کے اندر بھی اس کو پڑھنا، اس کی بھی تلقین ہے کہ آپ اس کو پڑھیں، اور آپ پڑھا کرتے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بڑی دلچسپ بات ارشاد فرمائی کہ یہ قرآن جو اللہ کی طرف سے نازل ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اتارنے والا ہے، تو آسمان سے رہا ہے، عرش سے اللہ اتار رہا ہے اس کو۔ اب جب یہ اترتا ہے تو لوگ 2 طرح کے ہیں، ایک لوگ ہیں ایمان والے، اور ایک لوگ ہیں بے ایمان۔ قرآن اترتا سب کے لیے ہی ہے، لیکن ایمان والوں کو فائدہ دیتا ہے اور بے ایمان لوگوں کا نقصان کرتا ہے۔ جیسے کہ بارش ہے، بارش تو آسمان سے برستی ہے، کچھ زمین ہوتی ہے جو اس بارش کے پانی کو اپنے اندر جذب کر لیتی ہے، پھر اس سے غلہ، اناج، طرح طرح کی خوبصورت چیزیں، فائدہ مند چیزیں نکلتی ہیں۔ اور کچھ زمین کا ایریا ایسا ہوتا ہے بنجر، بے آباد، بارش پڑتی رہے، فائدہ ہی کوئی نہیں، نہ اس نے پانی کو جذب کرنا ہے، نہ اس پانی سے خود فائدہ اٹھانا ہے، نہ اس سے آگے لوگوں نے مستفید ہونا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر یہ بات ارشاد فرما دی، قرآن تو آسمان سے اللہ تعالیٰ اتار رہا ہے، اور اس قرآن کے نزول کا ایمان والوں کو فائدہ ہوتا ہے، اور بے ایمان لوگوں کے نقصان میں اضافہ ہوتا ہے، کیونکہ ان پر قرآن اثر ہی نہیں کرتا۔ قرآن کا اثر لینے کے لیے دل میں ایمان کا ہونا ضروری ہے۔ پھر جب یہ قرآن پڑھا جاتا ہے یا بندہ پڑھتا ہے تو پھر یہ شفا بن جاتا ہے، شفا روحانی بیماریوں کے لیے۔ دل کے اندر نفاق ہے، دل کے اندر شرک ہے، دل کے اندر اللہ اور دیگر ایمان کی جو چیزیں ان کے بارے میں شکوک و شبہات ہیں، تو یہ قرآن پڑھنے سے ان سب کی صفائی ہو جاتی ہے۔ یہ قرآن وہ عظیم الشان کتاب ہے۔ کتنے لوگ تھے دلوں کے بھرے ہوئے آئے، گندے عقیدوں والے تھے، دل پلید تھے، کتنے ہی تھے جن کے دلوں کے اندر شکوک و شبہات تھے، نفرتیں تھیں، لیکن انہوں نے قرآن پاک کو سنا، اور نتیجہ یہ نکلا کہ قرآن پاک نے ان کے دلوں کے لیے یہ روحانی طور پر شفا کا کام کیا۔ تو ایک تو مطلب یہ ہے جس کو اہل علم نے واضح کیا ہے، اور پھر جب یہ شفا ملتی ہے پھر بندہ اس کے مطابق اپنے دل کو ساری غلط اور منفی اور نیگیٹو چیزوں سے پاک کر کے جب چلتا ہے نا، پھر اللہ اس قرآن کو اس کے لیے رحمت بنا دیتا ہے۔ پھر یہ قرآن اس کے لیے رحمت ہی رحمت ہوتا ہے، اس کے ساتھ پھر دل لگتا ہے، بندہ اس کو پڑھتا ہے، اس کو پڑھ کر سن کر سکون حاصل کرتا ہے۔
اور اگر دل کی کیفیت اور طرح کی ہو پھر نہ قرآن پڑھنے کو دل کرتا ہے نہ سننے کو دل کرتا ہے، بلکہ بعض بد نصیب تو ایسے ہوتے ہیں قرآن پڑھا جائے تو ان کو تکلیف ہوتی ہے، قسمت اپنی اپنی۔ تو یہ ہے کہ ظالموں کے نقصان میں اضافہ ہوتا ہے۔ دوسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ قرآن ایسی عظیم الشان کتاب ہے، اللہ نے اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا، یک بارگی لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر لیلۃ القدر میں اتار دیا، پھر وہاں سے تھوڑا تھوڑا کر کے اللہ تعالیٰ نے زمین پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اس کو نازل فرمایا۔ اب اس قرآن نے ہر طرح کے لوگوں کے لیے شفا کا کام کیا، اور وہ شفا ہے جسمانی شفا۔ کافروں کو بھی نصیب ہو گئی، مسلمانوں کو بھی نصیب ہو گئی۔ کتنے مسلمان تھے کہ جن کو قرآن پاک کی کوئی آیت پڑھ کر دم کیا جاتا اللہ تعالیٰ شفا دے دیتا۔ کتنے سارے ایسے واقعات ہیں، کوئی آیا بیمار مریض مسلمان ہے، اس کو دم کیا گیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین بھی فرمائی کہ اپنے مریضوں کو دم کر کے ان کو فائدہ پہنچاؤ، لیکن دم ضروری ہے کہ وہ قرآن پاک سے ہو یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تعلیمات سے ہو۔ حتیٰ کہ یہاں تک کہ اگر کسی غیر مسلم کو بھی دم کیا گیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو بھی شفا عطا کر دی، جیسا کہ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث ہے، صحیح بخاری شریف میں، واقعہ تفصیلی ہے، خلاصہ اس کا یہ ہے کہ سفر کر رہے ہیں، پڑاؤ ڈالا ایک جگہ پر، اور وہاں بسنے والے لوگوں سے وہ آبادی جو دیہات وغیرہ تھا ان کو کہا بھئی ہم مسافر لوگ ہیں، ہمیں کچھ کھانے کو دے دو، کچھ ہماری خدمت کر دو، مہمان نوازی کر دو، لیکن انہوں نے منہ سے مانگنے کے باوجود بھی کچھ نہ دیا، انکار کر دیا۔ اللہ کی قدرت کہ اس بستی کا جو سردار تھا نا، بڑا چودھری، اس کو موذی جانور نے ڈس لیا۔ اب بڑی بھاگ دوڑ کی، حکیموں سے پتہ کرو، ڈاکٹر تلاش کرو، اس وقت کے جتنے معالجین ہیں، کچھ نہیں ہو پا رہا۔ آخرکار انہی کے پاس آئے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ دیگر صحابہ، اور آ کے ان سے کہا کہ تم میں سے کوئی بندہ ہے جو کوئی پڑھائی کر دے؟ آخر تو یہی ہوتا ہے نا، آج بھی دیکھ لیں ایک بیمار آدمی بیچارہ، اس کو صحت نہیں مل رہی اور آخری یعنی سٹیج پر کیا پہنچا ہوا ہے، لوگ کہتے ہیں یار کوئی دامی کروا کے دیکھ لو، یار کوئی اللہ توبہ ہی کروا لو، کوئی پڑھائی کروا لو، یعنی وہ بالکل اینڈ پہ جا کے یہ سوچ بنتی ہے۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ بالکل ابتداء میں ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے، سیدنا جبریل علیہ السلام تشریف لائے، اور آ کے کیا کیا انہوں نے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مبارک پر ہاتھ پھیرنا شروع کیا اور دعا پڑھ کے دم کرنا شروع کر دیا۔ بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک من شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیک بسم اللہ ارقیک۔ یہ پڑھ رہے ہیں اور دم کر رہے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحت یاب ہو گئے۔ اسی طرح اور بھی بہت سارے مواقع پر آخری اوقات ہیں، آخری ایام گزر رہے ہیں، ہماری ماں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ مبارک پکڑا اور آپ کے جسم پر پھیر رہی ہوں، کیونکہ اس کی برکت میرے ہاتھ سے زیادہ تھی، تو میں پھیر رہی ہوں اور ساتھ ساتھ آپ کو قرآن پاک کی آیات، دعائیں، آخری صورتیں پڑھ پڑھ کے دم کر رہی ہوں۔ تو یہ ہونا چاہیے ابتدا کے اندر ہی، یہ نہیں ہے کہ ہر طرف پھر پھرا کے جب سب طرف سے جواب مل جائے مایوس ہو جائیں پھر کہیں چلو یار اب دامی کر لو یا دامی کروا لو، کوئی وظیفہ ہی پوچھ لو، کوئی دعا ہی پوچھ لو۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اب ان لوگوں نے یہ کیا، بہرحال انہوں نے کہا صحابہ کرام نے کہ ٹھیک ہے بھائی دم کریں گے، لیکن ہم تم سے معاوضہ لیں گے۔ 30 بکریاں طے ہو گئیں، 30 بکریاں۔ کتنی بکریاں؟ 30 تم نے ہمیں دینی ہے۔ ان کا ٹھیک ہے جناب، دم کیا، اللہ کی قدرت، اللہ نے اس کو شفا دے دی، 30 بکریاں لے لیں۔ اب آگے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آ کے آپ کو ساری بات، سارا واقعہ سنایا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حوصلہ افزائی کی کہ تم نے ٹھیک کیا، بلکہ آپ نے فرمایا لاؤ میرا بھی حصہ نکالو، جو تم لے کے آئے ہو نا بکریاں، میرا بھی حصہ نکالو۔ اسی طرح خارجہ بن سلط ہیں رضی اللہ تعالیٰ، ان کے چچا ایک بندہ زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے اور اس پر بڑے خوفناک اثرات ہیں شیاطین کے روحانی طور پر، تو انہوں نے کہا یار اس کو دھامی کر دو۔ کہا بالکل کریں گے، 100 بکریاں لینی ہے جناب۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے جناب دیں گے، 100 بکریاں دیں۔ آگے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہا اللہ کے نبی یہ 100 بکریاں لے کے آؤ۔ دم کیا، زنجیروں میں بندہ جکڑا ہوا تھا، اتنے خوفناک اثرات تھے،
تو جناب اللہ تعالیٰ کی قدرت، اللہ نے اس کو صحت یاب کر دیا، انہوں نے ہمیں 100 بکریاں دے دیں۔ آپ نے فرمایا خُذْهَا، لے لو ان کو، فَلَعُمْرِي، میری عمر کی قسم ہے کہ لوگ بعض اوقات کھاتے ہیں لَأَكَلَ مِن رُقِيَّةِ بَاطِلٍ، باطل دم کر کے، فَإِنَّكَ أَقَلْتَ بِالرُّقِيَّةِ حَقٍ، اور تو کھا رہا ہے حق رقیہ کے ساتھ، تو نے تو حق دم کیا ہے، تو لے سکتا ہے لے لے، اور لوگ باطل دم کر کر کے اتنا اتنا کچھ لے جاتے ہیں۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے، یہ قرآن ہے جو شفا ہے۔ ایک یہ آیت ہے، ان کو کہتے ہیں آیات شفا۔ قرآن پاک میں 6 آیات ہیں جن کے اندر شفا کا ذکر ہے، ٹھیک ہے۔ ایک ان میں سے یہ والی آیت ہے، یہ کوئی بندہ بیمار ہو اس کے سامنے اس پر یہ آیات پڑھی جائیں، ان کو کہتے ہیں آیات شفا، یعنی ان کے اندر شفا کا ذکر ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی رحمت سے ضرور شفا دیتا ہے، اور بڑا یہ مجرب قسم کا یہ عمل ہے۔ الحمدللہ اس سے بہت سارے بیماروں کو اللہ تعالیٰ نے شفا دی ہے۔ کبھی بیمار ہوں تو یہ 6 آیات ہیں قرآن پاک کے اندر، ایک سورۃ التوبہ میں ہے، ایک سورہ یونس میں، سورہ نحل میں، یہ سورہ بنی اسرائیل میں، سورہ شعراء میں ایک آیت ہے، ایک ہے سورہ حامیم السجدہ میں، ٹھیک ہے۔ تو یہ 6 آیات ہیں، ان کو پڑھ کے اگر مریض کو دم کیا جائے اللہ تعالیٰ شفا عطا فرما دیتا ہے۔ تو یہ اللہ کا وعدہ ہے، فرمایا ہم نے قرآن کو تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا، یہ قرآن وہ ہے جس میں ایمان والوں کے لیے شفا اور رحمت ہے، اور شرط یہ ہے کہ ایمان ہو، یقین ہونا چاہیے، بے یقینی نہیں، پتہ نہیں آرام آئے گا کہ نہیں جی۔ بعض اوقات دیکھو نا، ہمارے بڑے کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ بعض اوقات وہ جو ہوتی تھی نا، اس کو پنجابی میں کہتے سوا سمجھتے ہیں، چولہا ہوتا ہے نا چولہا، اس کے اندر وہ چیزیں جلاتے تھے، لکڑیاں وغیرہ، وہ جل کے جو ان کی راکھ ہوتی تھی نا، ٹھیک ہے، یا گوئے وغیرہ جلاتے ہیں، اس طرح راکھ کہتے تھے۔ بعض اوقات اللہ تعالیٰ یہ راکھ جو ہوتی ہے نا سوا، اس کے اندر بھی اللہ شفا رکھ دیتا ہے۔ بات ہے یقین کی، یہ سوا کی چٹکی دے دی، راکھ کی چٹکی دے دی، وہ کھالی مریض نے یقین تھا کہ اس نے جو دیا ٹھیک ہی ہے، اللہ نے شفا دے دی۔ تو مقصد کہنے کا بات ہے یقین کی ساری کی ساری۔ تو یقین نہ ہو تو بڑی بڑی چیزیں جواب دے جاتی ہیں۔ ڈاکٹر پر یقین نہیں ہے، ایک کے پاس گئے، پھر دوسرے کے پاس، پھر تیسرے کے پاس، اور حدیث میں بھی آتا ہے، اور ویسے بھی اہل علم کی بات ہے کہ آخرکار بندہ کسی نہ کسی غلطی کا شکار ہی ہو جاتا ہے۔ پھر کوئی نہ کوئی ڈاکٹر تو غلطی کر ہی جائے گا نا بیچارہ، اس کی غلطی ہوئی، بندہ شکار ہو گیا، مر گیا۔ تو اس لیے بات ہے ساری یقین کی۔ یہاں پر بھی بات اللہ نے یہ نہیں کر دی کہ شفا اور رحمت ہے سب کے لیے، سارے انسانوں کے لیے، نہیں کہ کن کے لیے؟ للمؤمنین، ایمان والوں کے لیے، یقین کرنے والوں کے لیے رحمت اور شفا ہے۔ اور ظالموں کا تو نقصان ہی بڑھتا ہے، بڑے دم کروائے جی، بڑے میں نے وظیفے کر لیے جی، بڑی میں نے آیات پڑھی جی، فائدہ کون نہیں ہو رہا جی۔ اللہ کے بندے غور کر، کہیں تیرے پاس ایمان کی دولت نہ ہو، اسی لیے تو تجھے فائدہ نہیں ہو رہا۔ حقیقت ہے جب اس انداز میں ہم غور کرتے ہیں نا تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، بھئی ہو ہم ایمان والے اور قرآن اثر نہ دکھائے۔ اس کا مطلب اگر ہمارا نقصان ہو رہا ہے قرآن پڑھنے کے باوجود، تو پھر ہمارا شمار مومنوں میں نہیں ہے، کن میں ہو رہا ہے؟ ظالموں میں۔ قرآن سچا ہے، ہم غلط ہو سکتے ہیں۔ ایک بندہ آیا جی، اس کے لوگ لے کے آئے مریض کو، اللہ کے نبی پیٹ میں درد ہے، فرمایا اس کو شہد پلاؤ، پلایا گیا، کوئی آرام نہیں آیا، دوبارہ آ گئے، اللہ کے نبی کی تکلیف دور ہی نہیں ہوئی، فرمایا پھر شہد پلاؤ، 3 کے 4 مرتبہ آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس مریض کا پیٹ جھوٹا ہے، اللہ کا قرآن سچا ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ ہم نے اس میں شفا رکھی ہے، تو اللہ تو جھوٹا نہیں نہ ہو سکتا، نہ اللہ کا قرآن جھوٹا ہو سکتا ہے۔ تو بات یہ ہے ہم جھوٹے ہو سکتے ہیں، ہمارے اندر کوئی نہ کوئی ظلم، کوئی نہ کوئی غلطی، کوئی نہ کوئی کوتاہی، کوئی نہ کوئی اللہ رسول کی بغاوت پائی جاتی ہے، جس کی وجہ سے ہمارے اوپر قرآن اثر نہیں کرتا۔ مگر نہ قرآن پڑھیں، مسنون اذکار کریں، یہ قرآن اور مسنون اذکار اپنا رنگ ضرور دکھاتے ہیں۔ تو یہ آیت جھنجھوڑنے والی ہے، ہلا کے رکھ دینے والی ہے بندے کو۔ تو کہا ہم نے تھوڑا تھوڑا قرآن اتارا جو ایمان والوں کے لیے سراسر شفا اور رحمت ہے، اور ظالموں کے نقصان میں ہی یہ اضافہ کرتا ہے۔ فرمایا وَإِذَا، اور جب انعمنا، ہم انعام کر دیتے ہیں، علی الانسان، انسان پر۔ اس طرح کی آیات پڑھنے سے یہی لگتا ہے جیسے ہماری کہانی بیان ہو رہی ہے، اللہ ہمیں بتا رہا ہے۔ جب ہم انسان کے اوپر انعام کر دیتے ہیں، خوشیاں مل گئی، فائدے مل گئے، کاروبار چل پڑا، سارے کام اچھے اچھے ہو رہے ہیں، کوئی رکاوٹ نہیں، تو فرمایا اعرض،
اعراض کر لیتا ہے، اعراض کرتا ہے، منہ پھیرتا ہے، وَنَأَى بِجَانِبِهِ اور پہلو تہی کرتا ہے اور مڑ جاتا ہے اپنے پہلو پر۔ کون اللہ، کون رسول ہیں؟ اللہ کی عبادت کی کیا ضرورت ہے؟ پڑھ لیں گے نماز، بڑی زندگی پڑی ہے، کر لیں گے نیکی کا کام، کیا ہے؟ پہلو تہی کر رہا ہے، اعراض، جناب موجیں کر رہا ہے، دنیا کی ہر نعمت ملی ہوئی ہے۔ اللہ کہتا ہے جب ہم انسان پر کوئی نعمت کرتے ہیں، یہ عام طور پر انسانوں کی کیفیت ہے، مومن ایسا نہیں ہوتا، یہ عام انسانوں کی حالت اور کیفیت ہے۔ اور اگلی بات فرمایا وَإِذَا اور جب مَسَّهُ چھوتی ہے اس کو الشر تکلیف، برائی، نقصان ہو گیا، بیماری آ گئی، مال چھن گیا، کاروبار نہیں چلا، اور بے شمار قسم کی ٹینشنیں مسائل آ گئے، کانا تو ہو جاتا ہے یئوسا، بالکل مایوس، مایوسی کی باتیں، نا امید، ٹھیک ہے، یہ کوئی زندگی ہے، اس زندگی سے موت ہی اچھی ہے، اور بے شمار قسم کی بندہ باتیں کرتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا عام طور پر انسانوں کی یہ کیفیت اور حالت ہے، لیکن قرآن ایک جگہ کہتا ہے 12ویں پارے میں اِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، مگر صبر کرنے والے، نیک عمل کرنے والوں کا طرز عمل یہ نہیں ہوتا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرماتے ہیں عجباً لِأَمْرِ الْمُؤْمِنِ، جو مومن ہے نا، مومن اس کا معاملہ ہی بالکل الگ تھلگ ہے، بالکل الگ، عجیب۔ اور فرمایا ان امرہ کلہ لہ خیر، اس کا سارے کا سارا معاملہ بہترین ہوتا ہے، سارے کا سارا معاملہ خیر ہی خیر ہوتا ہے۔ اور اگلا جملہ فرمایا وَلَيْسَ ذَلِكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ، اور یہ معاملہ صرف مومن کا ہوتا ہے۔ غور کیجئے ان باتوں پر، فرمایا یہ معاملہ صرف مومن کا ہوگا، اور مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے، اور یہ مومن کے علاوہ کسی کا معاملہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ اس کے ہر معاملے میں خیر رکھ دیتا ہے۔ کیسے؟ ان اصابتہ سرا شکرا، اگر اس کو خوشی مل گئی اللہ تیرا شکر ہے، ڈینگے نہیں مارتا، فخر نہیں، تکبر نہیں، یہ میرا کمال ہے جناب، میری ڈیل ہے، میں ڈیل کرنا جانتا ہوں نا جناب، میرے قلم میں اتنی جان ہے، میرے سائنوں پر جناب کروڑوں کی ڈیلیں ہوتی ہیں، ہائے ہائے، نہیں، یہ تکبر نہیں، یہ ڈینگے نہیں، فخر نہیں، خوشی مل گئی اللہ تیرا شکر ہے۔ فرمایا فَكَانَ خَيْرًا لَّهُ، یہ اس کے لیے بہتر ہو جاتا ہے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ، اگر تکلیف آ گئی، واویلا نہیں، مایوسی نہیں، برا بلا نہیں، گالیاں نہیں دینا، میں ہی رہ گیا ہوں، اللہ نے میرے ساتھ کون سا اچھا کیا ہے، میری تو ساری زندگی ہے ہی ایسی، میری تو قسمت ہی ایسی ہے، نا نا نا، کیا کرتا ہے؟ صبر۔ فرمایا فَكَانَ خَيْرًا لَّهُ، یہ اس کے لیے بہتر ہوتا ہے۔ یہ ہے میرے عزیزو مومن کا معاملہ۔ آئیے ہم سب ایسے مومن بنے، اللہ ہمیں ایسا ہی مومن بنا دے جو اللہ اور اس کے رسول کی نگاہ میں پسندیدہ ہوتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا عام انسانوں کی تو یہ حالت ہے، اگر تکلیف آ گئی تو مایوسی کی باتیں، خوشیاں مل گئیں اعراض کر لیا، منہ پھیر لیا، پہلو تہی کر لی، پرواہ کوئی نہیں۔ سنو قل، فرما دیجئے، کل، ہر شخص یعمل، عمل کر رہا ہے، علی شاکلتہ، اپنے اپنے طریقے پر، اپنے اپنے طریقے پر۔ شاکلہ کہتے ہیں کسی کا ہم شکل ہونا یا حسب حال ہونا، یہ اس کے معنی ہیں۔ مقصد یہ کہ بندہ ہر کوئی اپنے اپنے طریقے پر چل رہا ہے، ہر کسی نے اپنا ایک طریقہ بنا رکھا ہے، اس پر وہ عمل کر رہے ہیں۔ بعض لوگ حق پر ہیں، بعض لوگ باطل پر ہیں، بعض اچھا کر رہے ہیں، بعض برا کر رہے ہیں، بعض درمیان میں چل رہے ہیں، دوسرے لفظوں میں کہہ لیں بعض کافر ہیں، بعض مومن ہیں، بعض منافق ہیں، ٹھیک ہے، ہر بندہ اپنی اپنی روٹین سے چل رہا ہے۔ کل حزب بما لدیہم فرحون، اور ہر پارٹی اپنے اپنے کیے پر بڑی خوش ہے، ہر کوئی کہتا ہے میں حق پر ہوں، میں بالکل ٹھیک جا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سنو فربکم، پس تمہارا رب اعلم، خوب جانتا ہے، بمن، اس کو جو، ہوا وہ، اہدا، زیادہ ہدایت یافتہ ہے، سبیلا، راستے کے لحاظ سے۔ کسی کے پاس فیصلہ نہیں ہے کون حق پہ ہے، کون باطل پہ ہے، کون سچا کون جھوٹا، اس کا پتہ صرف رب کو ہے کون سیدھی راہ پہ چل رہا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تعلیمات ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور ہم قرآن پاک میں سے تھوڑا تھوڑا کر کے اتار رہے ہیں، نازل کر رہے ہیں،
وہ جو کہ ایمان والوں کے لیے سراسر شفا اور رحمت ہے۔ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، اور نہیں یہ ظالموں کو بڑھاتا اضافہ کرتا مگر خسارے میں۔ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ، اور جب ہم نے انسان پر انعام کیا، انعام کرتے ہیں تو اعراض کر جاتا ہے، منہ پھیر لیتا ہے اور پہلو تہی اختیار کرتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا، اور جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو بالکل مایوس ہو جاتا ہے۔ قل، فرما دیجئے، کل یعمل علی شاکلتہ، ہر شخص اپنے اپنے طریقے پر ہی عمل کر رہا ہے۔ فربکم اعلم بمن هو اہدی سبیلا، بس تمہارا رب بھی خوب جانتا ہے اس کو جو راستے کے لحاظ سے سب سے زیادہ ہدایت یافتہ ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔